میں کچھ امپروومنٹ لے کر آئیں گے. آپ یہ فرما رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بالکل, کیونکہ ان کی جو سینس آف ڈائریکشن ہے یا جو ان کو گائیڈ لائن ملے گی وہ تو ویسے ہی ملے گی جیسے کہ پہلے مل رہی ہے. یہ دیکھیں, یہ جو کرٹکس ہے نا پارٹی کے, انہیں کوئی نہ کوئی جو طریقہ کار کوئی جس سے وہ کئی لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو زیادہ مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے, انڈیویجولس کو زیادہ مضبوط دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس طرح دنیا میں یہ بھی ایک سینس پائی جاتی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے اس کی پاور جو ہے نا انہیں پارلیمنٹری سسٹم وہ زیادہ ہوتی ہے. اس طرح سے کئی اس کے خیر خواہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زیادہ پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوں, تاکہ جب وہ ہاؤس میں آئے اس سے پوچھا جا سکے, اس سے ڈیسیژن لیے جا سکے, وہ سامنے جواب دے ہو. تو یہ دونوں ایک مکس اوپینین ہے دونوں صورتوں میں, لیکن تب بھی جو ڈیسیژن نہیں دیکھیے وہ تو اوپینین کی بات کی ہے, سوال آئین کی ہے. پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر جہانگیر بدر صاحب آپ بھی جمہوریت کا حصہ رہے ہیں اور آپ ایک طویل آپ کی سیاسی اننگز ہے. یہ چیز جو آپ کی تمام جلسے ہوتے تھے, جب تمام آپ کی باتیں ہوتی تھی, تو سب چیز کا فوکس ہوتا تھا کہ پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر اوپینین کی بات نہیں ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ پاورز چیف ایگزیکٹو کی وزیر اعظم کے پاس ہوں گی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو ہے یہ دنیا میں جہاں بھی ہیں, لیکن تب بھی ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ آفٹر کچھ نہ کچھ تو دیا جاتا ہے کہ اس کا جو ان دی نیم آف دی پریزیڈنٹ کئی چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہوتی ہے وہ وہاں پہ رہتی ہیں, لیکن موسٹلی اختیارات جو ہے یہ پرائم منسٹر کے پاس ہی ہوتے ہیں بطور چیف ایگزیکٹو. یو آر رائٹ. تو آپ فرمائیے گا کہ صدر صاحب کیونکہ چیئرمین بھی ہیں پارٹی کے, تو کیونکہ ہم نے پہلے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے یا پریزیڈنٹ بحیثیت کو چیئرمین کریں, تو کچھ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ صدر کو تو یعنی کسی ایک پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے. صدر جو ہیں وہ تو فیڈریشن کی علامت ہونے کے ناطے سبھی کے لیے وہ ایک فادر فگر کا رول ادا کرتے ہیں, جیسے کوئین ہوتی ہے برطانیہ میں, یا جیسے اگر ہم اور ممالک میں چلے جائیں جہاں جہاں ریپبلکس قائم ہوئے ہیں تو ریپبلک یا فیڈریشن کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو ان ناقدین کا, ان کرٹکس کا کیسے جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, جو بھی صدر کسی جگہ منتخب ہو کے آتا ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی پارٹی سے تو ہوتا ہے. یہ تو کوئی قدر نہیں ہے کہ جو صدر ہے اس کا تعلق کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں, طارق صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے تھے, اور خود جج تھے علی بھٹو پہلے صدر بنے, بعد میں وہ وزیر اعظم بنے. نہیں, لیکن صدر وہ اس لیے بنے تھے کہ اس وقت آئین نہیں تھا پارلیمانی, اور اس کے 2 سال کے اندر جب انہوں نے جو آئین دیا, جب انہوں نے آئین پارلیمانی بنایا تو وہ صدر کا عہدہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا. اچھا, آپ ریجن پہ چلے گئے, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اس طرح دنیا میں جہاں بھی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کا تعلق سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے, انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ پاکستان کی صورتحال پہ ہیں تو پاکستان میں جو ہے آئین میں کوئی ایسی قدغن ہے ہی نہیں. میں پچھلے دنوں میں سوڈان میں گیا, وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنی پارٹی کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. اور دیکھیے ایک پریزیڈنشل سسٹم جو ہے, جیسے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوباما جو ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ ہیں اور وہ ایک پارٹی کے نامنی ہیں یا پارٹی کو ریپرزینٹ, بیکاز وہ تو ایک پریزیڈنشل سسٹم ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوئے ہیں عوام سے. یہاں پہ تو پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے نا جہانگیر بدر صاحب. یہاں پہ جو ہے عوام کے نمائندوں نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا ہے کہ یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے گئے ہیں دے آر آلریڈی الیکٹڈ بائی دا پیپل. یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں کوئی نامینیشن ہوئی ہے پریزیڈنٹ. نہیں, آف کورس ڈیولی الیکٹڈ کانسٹیٹیوشنل ہیں وہ, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں چاہوں گا آپ سے بھی پوچھوں جہانگیر بدر صاحب کہ جس طرح سے یہ آئینی کمیٹی اور سفارشات مرتب کر رہی ہے, اس میں ایک جو ہے وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی ہے کہ کس طرح سے ہائی آفیسز جو ججز کے ہیں ان میں اپوائنٹمنٹس ہوں گی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے اس پروسیس کو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے؟ از دس دا پارٹی پالیسی فرام یور سائڈ؟ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو طے ہوا تھا یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان جو دستخط ہوئے تھے, جی ہاں, تو یہ سینٹ جو ہے اس پہ دستخط ہوئے تھے, اس کے مطابق ہی چلا جا رہا ہے. رائٹ, تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یس, ایگری کیوں نہ کریں. شہید محترمہ نے اس پہ دستخط کیے ہیں, میاں صاحب نے کیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے اس طرح کے سسٹم ہے جس میں پارلیمنٹ جو ہے یہ ججز کو منتخب کرتی ہے.
رائٹ بہت بہت شکریہ آپ کا جہانگیر بدر صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جو کہ آف کورس جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ اگر جو یہ آئینی جو اصلاحاتی کمیٹی ہے وہ اپنی سفارشات مرتب کر لیتی ہے اور ہم یہ ازیوم کر لیں کہ 13 تاریخ کو کابینہ سے اپروو ہونے کے بعد 23 سے پہلے جب کبھی بھی پریزیڈنٹ صاحب خطاب کرتے ہیں نئے پارلیمانی سال کے آغاز میں تو اس سے پہلے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے گی جس کے تحت وہ تمام پاورز جو کہ ایک پارلیمانی جمہوری نظام میں وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے وہ ہو جاتی ہیں. تو کیا اس کے باوجود کوئی فرق پڑے گا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت وزیر اعظم صاحب چیف ایگزیکٹو تو ابھی بھی ہیں اور ان کے پاس پاور زیادہ ٹرانسفر ہو بھی جائیں تو وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ نہیں بلکہ چیئرمین آف دا پارٹی بھی کرتے ہیں جو خود زرداری صاحب ہیں. تو کیا واقعی کچھ فرق پڑے گا میننگ فل چینجز آئیں گی یا محض کزمیٹک ڈفرنس ہوگا یہ ہمارا موضوع بحث رہے گا انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی. اور آپ کی آراء اگر آپ ہمیں دینا چاہیں یا آپ کے کچھ ویوز ہوں اس حوالے سے تو یقیناً آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں insight@arYnews.tv. آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی بہت ساری ای میلز ہمیں ضرور ملتی رہتی ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو بھی زیر بحث لے کر آئیں اپنے نئے پروگرام میں انشاءاللہ. آئندہ پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.